الله أكبر الله أكبر. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، اس سے قبل کے جمعہ میں ہم نے اس بات کو جانا تھا کہ میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ اس میں سے کچھ باتوں کو ہم نے جانا تھا کہ اگر ہم اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں تو ہماری زندگی اچھی گزرے گی، جیسا کہ ہم نے قرآن و سنت سے آپ کو سمجھایا تھا کہ جس طریقے سے شوہر کے حقوق ہوتے ہیں ایسے ہی عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ آج انشاءاللہ شوہر کے کیا حق ہیں اس چیز کو جانیں گے۔ سرسری نظر دوڑاتے ہیں پہلے کہ پچھلے خطبات میں ہم نے جانا تھا آدمی اپنی عورت کو یا اپنی بیوی کے ساتھ
کیسی زندگی گزارے، اس کو کیا کیا حقوق دے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو لعن و طعن نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لعن و طعن کرنا، اسی طریقے سے طلاق کی دھمکی دینا، اسی طریقے سے نان و نفقہ کی ذمہ داری یہ شوہر کی ہوتی ہے، اس کو پورا کرنا، جو کھائے وہ کھلائے، جو پہنے وہ پہنائے، یہ ساری ذمہ داریاں شوہر کی ہے کہ بیوی کو عطا کرے۔ اب آئیے کہ شوہر کے اوپر کیا ذمہ داری آتی ہے، بیوی کے اوپر شوہر کی کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کیونکہ جو آدمی آپ کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے، جیسے آپ مثال کے طور پر دیکھ لیں کہ ایک آدمی ہمارے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے، کوئی اچھا برتاؤ کرتا ہے، کوئی اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، تو اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ بدلے میں اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، چاہے وہ زندگی کے کسی موڑ پر اس کی ملاقات ہو گئی ہو، 10 سال 5 سال 20 سال 15 سال کے بعد اگر اس سے ملاقات ہوتی ہے، پھر بھی ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں اور اس کے احسانات کو گناتے ہیں، ساتھ میں جو رہتا ہے اس کو بھی بتاتے ہیں، یہی وہ صاحب ہے جس نے میرے ساتھ ایسا ایسا سلوک کیا تھا، میں اس پریشانی میں تھا، لیکن اللہ کے کرم سے یہ آدمی میرے ساتھ کیا تھا؟ اچھا سلوک کیا تھا۔ تو جو آدمی آپ کے ہر چیز کا خیال کرے، آپ کے پہننے کا خیال کرے، آپ کے کھانے کا خیال کرے، آپ کے اوڑھنے کا خیال کرے، آپ کے چھت کا خیال کرے، آپ کے سکون کا خیال کرے، آپ کے دکھ سکھ کا خیال کرے، ہر چیز میں آپ کے ساتھ ہو، کیا اس کے کچھ حقوق نہیں ہیں؟ اس کے بھی تو کچھ حق ہونے چاہیے۔ اس کا حق اتنا بڑا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو کیا کرے؟ سجدہ کرے۔ یہ ایک جملے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے کے اندر ساری چیز کو لا کر کے رکھ دیا ہے، سارے احسانات کو۔ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کو رکوع کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ ہم اللہ کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے احسانات ہمارے اوپر ہیں۔ اللہ کا احسان نہ ہو تو کوئی آدمی ایک سیکنڈ کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ کا احسان نہ ہو تو ہمارے وجود نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان گنایا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ تمہارا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تمہیں کوئی جانتا نہیں تھا، تمہیں کوئی پہچانتا نہیں تھا، ہم نے تمہیں وجود بخشا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا بہت بڑی بات ہے۔ کیوں؟ مخلوق کو سجدہ جائز نہیں ہے، خالق کو چھوڑ کر کے کسی اور کے سامنے جھکنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ جملہ کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر مجھے کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو کیا کرے؟ سجدہ کرے۔ کیوں؟ کس حق کی بنیاد پر؟ کہ آپ اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کر رہے ہیں۔ 25 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد آپ کا نکاح ہوا ہے ایک عورت سے، تو 25 سال تک جہاں پر آپ زندگی گزار رہے تھے اس کو چھوڑ کر کے 20 سال کے بعد اس کو چھوڑ کر کے ایک نئی جگہ پر آئے، نیا ٹھکانہ ملا، نئے لوگ آئے، نئی چیزیں آئی، نئے نئے لوگ ہیں اور نئے
تجربات آپ کو ملیں گے یہاں پر، اور یہاں سے وہ اپنی زندگی اسٹارٹ کرتا ہے۔ زندگی کی شروعات ہوتی ہے، زندگی یہاں سے آگے چلتی ہے۔ جب زندگی یہاں سے آگے چل رہی ہے، ایک اللہ کے خاطر اس نے آپ کو اپنے لیے حلال کیا ہے، اللہ کے خاطر، اللہ کے کلمے کے ذریعے اس نے اپنے آپ کو اپنے لیے حلال کیا، اور اس نے اپنے آپ کے لیے سارے اخراجات کو پورا کرنے کا اللہ کے نام پر کیا کیا ہے، آپ شروعات کیا ہے۔ اسی لیے اس کا احسان ہے، اس احسان کو بھولنا نہیں چاہیے، اس احسان کو فراموش نہیں کر سکتے ہیں، اس احسان کو ہم توڑ نہیں سکتے ہیں۔ تو پہلا کام کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ کر کے احسان گنایا ہے۔ اب آئیے دھیرے دھیرے احسانات کو دیکھیے، سارے احسانات کو دیکھیے، حقوق کو دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لینفق، اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن حکیم کے اندر لینفق ذو سعۃ، لینفق ذو سعۃ، کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے کہا اپنے طاقت کے بلبوتے، لازم ہے کہ جتنی آپ کی طاقت ہے، جتنا آپ کے پاس وسعت ہے، اس وسعت کے مطابق آپ اپنی بیوی پر خرچ کیجئے۔ تو یہ آدمی اللہ کے حکم سے کیا کرتا ہے؟ آپ کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ آپ کو جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا، کوئی ملاقات نہیں تھی، لیکن نکاح کے بعد اس نے اللہ کا حکم مان کر کے، اللہ کا فرمان مان کر کے، اللہ کی بات کو مان کر کے اپنے خون پسینے کی کمائی کو آپ کے اوپر کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے۔ لینفق ذو سعۃ من سعتہ، ہر وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق جتنی اس کی وسعت ہے، حیثیت والا حیثیت کے مطابق خرچ کرے۔ کس کے اوپر؟ اپنے بال بچوں کے اوپر، بیوی کے اوپر۔ تو یہ خرچ کرنا ہوا۔ تو جب یہ خرچ کر رہا ہے آپ کے اوپر، جب یہ خرچ کر رہا ہے آپ کے اوپر، تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کے ساتھ احسان کیجیے، اچھا سلوک کیجیے۔ کیا کیجیے؟ اچھا سلوک کیجیے، آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کیجیے۔ حدیث نبوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے، دنیا میں کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے، تو جنت میں جو حوریں اس کی بیوی ہوتی ہے وہ کہتی ہے اس کو تو تکلیف مت پہنچا، اس کو ایذا مت دے، اس کو پریشان مت کر، یہ تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے، اس کے بعد پھر میرے پاس آنے والا ہے۔ تو مہمان کی عزت کرو، مہمان کی کیا کرو؟ عزت کرو۔ یہاں پر کیا ہوا؟ شوہر کو کہا ہے، بیوی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو تکلیف نہ دیجیے۔ تو حق ہے کہ آپ شوہر کو تکلیف نہ پہنچائے۔ کیسا تکلیف؟ کیسی تکلیف؟ کیسی تکلیف نہ پہنچائے؟ نہ دلی تکلیف پہنچائے، نہ زبانی تکلیف پہنچائے۔ ہوتا کیا ہے آج کل؟ موبائل کا زمانہ ہے، گھر میں کوئی کھٹ پٹ ہوا، بچے سے ہو یا شوہر کی ماں سے ہو یا شوہر کی بہن سے ہو یا شوہر کے والد سے ہو یا شوہر کے بھائی وغیرہ یا کسی اور سے ہو، فوراً فون اٹھایا اور تکلیف دینا شروع، شکوہ شکایت کرنا شروع۔ تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کیا کہ جنت کی حوریں کہہ رہی ہے آپ اسے تکلیف مت پہنچائیے۔ وہ کس حال میں ہے؟ تجارت کر رہا ہے، کیسے لوگوں سے اس کی ملاقات ہو رہی ہے اور کیسا کسٹمر اس کے پاس آیا ہے، اس کے دماغ کو آف کر چکا ہے، دن بھر پریشان ہے۔ اگر آپ اس حالت میں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے شوہر غصے میں آ کر کے آپ کے ساتھ کچھ کر دے۔ اس کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ تکلیف کس کو آئے گی؟
بیوی کو، یا پھر کسی آفس میں ہے اور آفس میں وہ بیچارہ کام کر رہا تھا کہ اس کا باس اس کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، بد زبانی کر رہا ہے، کام کا پریشر ہے، اور ادھر سے فون آیا، اب فون کر رہی ہے، شکوہ شکایت کر رہی ہے، آپ کے بچے ایسے ہیں، فلاں ایسے، فلاں ایسے ہے. ہو سکتا ہے اٹیک آ جائے، ہو سکتا ہے کسی اور پریشانی میں مبتلا ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کی وہ نوکری جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بدسلوکی ہو سکتی ہے. اسی لیے بیوی کو چاہیے تکلیف نہ پہنچائے، تکلیف پہنچانے سے رکے. ایک بات اور کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے کہتے ہیں، شوہر کہتا ہے میں جس لیول کا آدمی ہوں نا، میری بیوی اس لیول کی نہیں ہے، یا بیوی کہتی ہے میں جس لیول کی ہوں، میرا جو اسٹیٹس ہے وہ اسٹیٹس میرے شوہر کا نہیں ہے. آپ سرزمین پٹنہ میں ہیں، اسی زمین کو دیکھیے آپ، کہیں کی زمین، کوئی زمین ایسی ہوتی ہے جو بہت غلہ اگاتی ہے، اور کوئی زمین ہوتی ہے جہاں پہ غلہ نہیں اگتا ہے. پانی کو دیکھ لیجئے، کہیں کا پانی بہت زیادہ میٹھا ہے اور کہیں کا پانی کڑوا ہے. تو ہر کوئی اپنے اپنے نصیب پر خوش رہے، جس کو جو مل گیا اسی پر خوش رہیے. یہ باور کرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میرے اسٹیٹس کا نہیں ہے، میرے مد مقابل نہیں ہے، اسی لیے میں اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر یہی کام بیوی کرتی ہے شوہر کے ساتھ تو اچھا کام نہیں ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے. کیوں؟ اب اس کے نصیب میں یہ چیز آ گئی ہے، قسمت میں یہ چیز ملی ہے، یہی وہ لکھا ہوا تھا جو اس کو ملا ہے. اور اگر اس کا انکار کرتی ہے گویا صحیح کام نہیں کر رہی، کیونکہ اس سے کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہا ہے، ذاتی کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ کے لیول کا نہیں، بس اتنا سی تکلیف ہے آپ کو. اب دیکھ لیجئے صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھائیے، گھر کیسے بستے تھے، گھر کیسے بستے تھے، جو مل گیا اسی پر خوش رہتے تھے. اور دعا کیجیے اس وقت، کیا دعا کیجیے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا. مرد بھی کرے، عورت بھی کرے، شادی شدہ بھی کرے، غیر شادی شدہ بھی کرے، ہر کوئی یہ دعا ہمیشہ کرتا رہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کو آنکھ کی ٹھنڈک چاہیے، ہر ایک کو سکون چاہیے، ہر ایک کو اطمینان چاہیے. اور ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو مل گیا اسی پر خوش، اسی میں میری آنکھ کو ٹھنڈک پہنچا دے، اسی میں مجھے سکون دے دے، اسی میں مجھے اطمینان دے دے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ قرآن حکیم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس آیت سے اور اس حدیث کو دونوں کو ملائیے، دیکھتے ہیں کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ہو سکتا ہے تم بیوی کی کسی عادت سے خوش نہیں ہو سکتا ہے، انسان ہے تو انسان کو یہ بات آ سکتی ہے اس کے ذہن میں کہ اس کے رویے سے، اس کے اخلاق سے ہم کیا ہیں، خوش نہیں ہے. لیکن کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو آپ کو اس کی بھلی معلوم ہوتی ہے، اس کی اچھی معلوم ہوتی ہے، تو جو چیز بھلی معلوم ہو اس پہ خیال کرو اور اس سے فائدہ حاصل کرو. جیسا کہ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو بنی ہے ٹیڑھی پسلی سے، جو بہت ہی ٹیڑھی ہوتی ہے اس سے وہ بنی ہے، اور اگر آپ اس کو سیدھا کرنا چاہیں گے تو کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی، وہ ہڈی کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی. اور اگر اس کو چھوڑ دیں، جو فائدہ آپ کو وہاں سے مل رہا ہے وہ فائدہ تو آپ کو ملے گا نا، فائدے میں کوئی نقصان ہونے والا ہے نہیں ہے. تو جو فائدہ مل رہا ہے اس فائدے کو حاصل کیجئے. اور یہی بات قرآن حکیم کی ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر کوئی بات تمہیں ناپسند ہو تو کیا ہوگا؟
کوئی بات ناپسند ہوتی ہے لیکن کوئی بات اس کی کیا ہوتی ہے؟ پسند ہوتی ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جو بات آپ کو بھلی معلوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہو سکتا ہے اور خیر کثیر ڈال دے۔ اور ہم نے دیکھا تھا، اور ایک صحابی کو دیکھ لیجئے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیوی سے کوئی بات ان کو پسند نہیں آتی تھی، لیکن انہوں نے صبر کیا، اور صبر کیا تو دونوں ایک دوسرے سے کیا کرنے لگے؟ ایسی محبت کرنے لگے جو گھر میں ہوتے تو جب بھی ان کی طرف دیکھتے تو خوشی معلوم ہوتی۔ تو معلوم کیا ہوا؟ راستہ نکالنا چاہیے اور ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ تیسری چیز ہے کہ صبر کرے۔ کیا کرے؟ صبر کرے، قسمت پر صبر کرے۔ جو مل گیا اس پر کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ آج کل جو گھر بگڑ رہے ہیں، آج کل جو گھر ٹوٹ رہے ہیں، آج کل جو طلاق کی نوبت زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے، ہوتا کیا ہے؟ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اس کے میکے سے شہ ملنے پر آتا ہے۔ کہاں سے آتا ہے؟ میکے سے شہ ملنے پر آتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیٹی آج کے بعد سے تیرا اصل گھر وہ ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ بیٹی آج کے بعد سے تیرا اصل گھر وہ ہے۔ کیوں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا سجدہ کرنے کا مخلوق میں تو وہ عورت کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا احسان ہے۔ تو جس کے بارے میں اتنا حکم آ جائے اس کو آپ چھوڑ کر کے اور اس کے گھر کو چھوڑ کر کے فوراً بھاگ جاتی ہیں گھر پہ، کیا ہوتا ہے؟ گھر بگڑے گا یا بنے گا؟ گھر ٹوٹے گا نا۔ تو ہر ایک باپ کو، ہر ایک ماں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج میری بیٹی ایسے کر رہی ہے، کل کسی اور کی بیٹی میرے گھر میں آئے گی تو وہ بھی تو ایسے ہی کرے گی۔ آج آپ نے اپنی بیٹی کو سہ دیا ہے، ہمت دی ہے، حوصلہ بڑھایا ہے، کل کسی اور کی بھی بیٹی آئے گی تو وہ باپ بھی اپنی بیٹی کو کیا دے گا؟ حوصلہ ہی دے گا نا۔ ایک خاتون ہے، اس نے باضابطہ کہا بیٹی جس دن تیرا نکاح ہوا اسی دن تو کیا ہو گئی ہے؟ اس گھر کی ہو گئی ہے۔ اب تو جان اور وہ جانے، تم اپنے معاملات کو خود ہی نبھاؤ، ہم اس بیچ میں آنے والے نہیں ہیں۔ اسی دن اس بچی کا کیا ہوتا ہے، اس لڑکی کا کیا ہوتا ہے، اس عورت کا کیا ہوتا ہے؟ حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے کہ اب مجھے یہیں رہنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ مجھے اپنے شوہر کی عزت، احترام اور اس کی خدمت کرنا ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے، کیونکہ آج جب نکاح ہو گیا اسی دن سے وہ اس کی ہو گئی ہے۔ اب اس کے ہر کام کو فرائض دینا اس بیوی کا کام ہے۔ شوہر اگر اس کو بلا رہا ہے اور ادھر باپ بلا رہا ہے، کس کی بات کو مانے گی وہ؟ یہاں پر بیٹی کا باپ ہے اور وہیں پر شوہر ہے، دونوں آپس میں ایک دوسرے، دونوں جو ہے اس کو بلا رہے ہیں، کس کی بات کو مانے گی وہ؟ فرض کس کے اوپر ہے؟ شوہر کے اوپر ہے، شوہر کی بات کو مانے گی۔ باپ اپنی جگہ ہے، شوہر ناراض، شوہر ناراض اللہ کی جنت نہیں مل سکتی ہے۔ شوہر ناراض فرشتوں کی لعنت ملے گی۔ حدیث آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا، اس کا شوہر اس سے راضی تھا، وہ جنت کے اندر جائے گی۔ باپ کا لفظ آیا ہے، ماں کا لفظ آیا ہے۔ اس حدیث کو دیکھ لیجئے اور ہر کوئی اپنے آپ کو دیکھ لے۔ ہر عورت اگر جنت میں جانا چاہتی ہے، رب کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتی ہے، اس حدیث کو دیکھ لیں۔ اتنے بڑے حق ہیں،
شوہر کے کہ اگر جنت میں جانا چاہتی ہے تو راضی کر لے شوہر کو۔ اسی طریقے سے عورتوں کے بارے میں 4 کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کتنے کام؟ 4۔ فرض نماز ہے، جماعت کے ساتھ نہیں کہا، ٹائم پر بھی نہیں کہا، قضا پڑھے ادا پڑھے جیسے بھی پڑھے لیکن فرض نماز کو ادا کر لے۔ دن بھر میں کتنی نمازیں ہیں؟ 5 نمازیں پڑھے فرض، اس کے بعد فرض روزے رکھے، 5 نمازیں پڑھے فرض روزے رکھے، اور کیا ہے؟ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو۔ جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر جا سکتی ہے۔ صحیح حدیث ہے یہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے چلی جائے۔ اگر جنت میں جانا ہے شوہر کی اطاعت کیجیے، شوہر کی فرما برداری کیجیے، یہ شوہر کا حق۔ اسی طریقے سے ایک حدیث اور ہے، شوہر آیا، آپ کچن میں ہیں، آپ کہیں اور کوئی کام کر رہی ہیں، لیکن شوہر آپ کے گھر آیا ہوا ہے اور بلا رہا ہے آپ کو، کیا کرنا چاہیے؟ شوہر کے بلانے پر اس کو جانا چاہیے، چاہے آپ کا کچن میں روٹی جل رہی ہو، تاوے پر رکھی ہوئی ہو، یا کسی اور کام میں ہیں، اس کام کو بند کیجئے، جائیے پہلے اس کے پاس، یہ حق ہے اس کا۔ کیا باپ کے بارے میں ایسا آیا ہے؟ نہیں آیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جس دن اس کی شادی ہوئی، جس دن اس کا نکاح ہوا، اسی دن سے اس کے اوپر شوہر کے حقوق نافذ ہو گئے ہیں۔ اب اس کو اپنے شوہر کے بارے میں سوچنا ہے، نہ کہ ماں باپ کے بارے میں دیکھنا۔ اب شوہر کو دیکھنا ہے، شوہر کے ماں باپ اس کے ماں باپ ہوئے، اس کی بھی کیا کرے؟ عزت و توقیر کرے، ان کا لحاظ کرے، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئے، تو گھر بنیں گے، گھر بگڑیں گے نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو شوہر کا ایک حق یہ ہے کہ جب اس کو دیکھے تو اس کو خوش کر دے۔ عورت اپنے شوہر کو خوش کرنے والی ہو، اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو، یہ حق ہے اس کا۔ آج کل ہوتا کیا ہے؟ جوائنٹ فیملی میں کیا ہوتا ہے؟ بیوی کو مال کے بارے میں کوئی عطا پتہ نہیں رکھتا، کوئی گارجین نہیں ہے اس کا، وہ گارجین نہیں ہے، وہ صرف کام کرنے والی ہے، بن کر کے گھر میں رہتی ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے میرے بھائی۔ اس کا حق، شوہر کے مال پر اس کا حق اللہ نے دیا ہے۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو چھیننے والے؟ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس کے مال سے اس کو بے دخل کرنے والے؟ اس کے شوہر پر اس کا حق ہے، اس کے مال پر بھی اس کا حق۔ تو مال کی حفاظت کرنے والی اور شوہر کو خوش کر دینے والی ایسی عورتیں بھی اللہ رب العالمین کی رحمت میں ہوں گی، اللہ کی رضا میں ہوں گی۔ تو یہ حق ہمیں اور آپ کو چاہیے، دینا چاہیے۔ لیکن گھر جو بگڑتے ہیں، گھر جو ٹوٹتے ہیں اور طلاق کی جو نوبت آتی ہے، ان ساری چیزوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو عورتوں کے بارے میں یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ اس کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔
جس طریقے سے آپ دنیا کے معاملات میں، دنیا میں گھر میں اگر آگ لگ جائے اس کو بچانے کے لیے حتی الامکان کوشش کرتے ہیں. کہیں کسی بھی گھر میں آگ لگ جائے اس کو بچانے کے لیے اپنی پوری طاقت، اپنا پورا دماغ، اپنی پوری استطاعت کو لگا کر کے اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کی جائے گی؟ یہ اس کا حق، اس کا حق ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اہل میں کون ہے؟ بیوی، اس کی بیوی اہل ہے، گھر والی ہے، اس کو جہنم کی آگ سے بچانا ہمارے اوپر فریضہ. شوہر کا، اور اگر شوہر کیا ہے؟ بددین ہے تو بیوی کے اوپر بھی یہ فریضہ ہے. شوہر بددین ہے تو بیوی اگر دیندار ہے، علم والی ہے، تو بیوی کے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ اپنے شوہر کو بچانے کی حتی الامکان کوشش کرے. ایک دوسرے کے حق ہیں یہ. آپ دیکھ لیجئے صحابیات کو. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کیا ہے؟ غیر مسلم ہے. اور ام سلیم کیا ہے؟ ایک مسلمان ہے. لیکن اپنے اس آدمی سے نکاح کرنے کے لیے، اس آدمی کو جہنم سے بچانے کے لیے، اس آدمی کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے کیا کر دیا؟ ان کے ایمان کو ہی اپنا مہر بنا لیا. کیا کوشش کی یا نہیں کی؟ کوشش کی یا نہیں کی؟ تو ہر ایک کو، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے. عورت کو بھی چاہیے، مرد کو بھی چاہیے. اسی طریقے سے اگر آپ جانکار ہیں اور قرآن کا آپ کے پاس زیادہ علم ہے، مرد کے پاس وہ علم نہیں ہے، تو اس کو سکھانے کی بھی کوشش کی جائے، سمجھانے کی کوشش کی جائے. اور بھی حقوق ہیں. وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس میں سے چند باتیں آپ کے سامنے گوشے گزار کر رہا ہوں کہ میاں بیوی کو اگر ساتھ خوشگوار زندگی گزارنی ہے تو دونوں کو ایک دوسرے کے مزاج کا بھی خیال کرنا پڑے گا. مزاج کا خیال کیجیے کہ آپ کس حالت میں رہتے ہیں تو خوش رہتے ہیں، اور کب آپ کے جذبات ابھر جاتے ہیں جس سے آپ غصہ ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کا بھی کیا کرنا چاہیے؟ خیال کرنا چاہیے. جیسا کہ ہم اور آپ دوست ہوتے ہیں تو ایک دوست دوسرے دوست کا خیال کرتے ہیں کہ یہ کس بات سے بھڑک جاتا ہے اور یہ کس بات سے خوش ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی میاں بیوی کو بھی چاہیے کہ ہمارے شوہر کس بات سے خوش ہوتے ہیں اور شوہر کو چاہیے کہ ہماری بیوی کس بات سے خوش ہوتی ہے، اس کا خیال کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں. اگر ہم خیال نہیں کرتے ہیں تو گھر بنتے نہیں ہیں، گھر کیا ہو جاتے ہیں؟ بگڑ جاتے ہیں. آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے. امی عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، اور امی عائشہ رضی اللہ عنہا جو ایک گھر میں ایک گڑیا رکھی ہوئی تھی، تو ہوا چلی تو وہ طاق میں رکھا ہوا تھا، دکھائی دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ گھوڑا ہے. کہا کیسا گھوڑا ہے؟ کہا دو پر والا ہے. کہا کیسا دو پر؟ گھوڑے کو بھی پر ہوتے ہیں، گھوڑے کو بھی پر ہوتے ہیں. تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ گھوڑے کو پر نہیں ہوتے ہیں. تو دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہنسی مذاق بھی ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کا خیال بھی کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر کہ مسابقہ کر رہے ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیتتے ہیں تو ایک مرتبہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ جیتتی ہیں. تو ہم دیکھیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے کی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آدمی
کسی وجہ سے اپنی بیوی سے ناخوش رہتا ہے اور اس کے اوپر اتنا ناخوش ہو جاتا ہے کہ بستر سے بھی الگ رکھتا ہے اور مہینوں کئی سال تک دور رہتا ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ یہ حق ہے اس کا۔ جس طریقے سے شوہر اگر بلائے بیوی کو تو بیوی اپنے کچن میں اپنے تندور پر بیٹھی ہو، اس تندور کو چھوڑ کر کے جائے گی، تو کیا بیوی بلائے گی تو شوہر نہیں جائے گا؟ اب بیوی اگر کسی غلط کام میں چلی گئی، ملوث ہو گئی، آپ نہیں گئے اس کے ساتھ، تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ اس کے حقوق، یہ اس کا حق ہے، اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ دینا پڑے گا۔ لیکن آج کل ہوتا کیا ہے؟ موٹی رقم کمانے کے چکر میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ سالوں سال، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال گلف کنٹری کے اندر رہ رہے ہیں، اور بیوی کیا کر رہی ہے؟ کوئی اتا پتہ نہیں ہے، بیوی کے بارے میں کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ کیا ہے، کہاں جا رہی ہے، کیا رہ رہی ہے، کیسی زندگی گزار رہی ہے، آوارگی کی زندگی ہے یا کسی اور کے پاس جا رہی ہے، اٹھ رہی ہے، بیٹھ رہی ہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو سمجھیے صحیح کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بیوی اس آدمی کو اپنے گھر میں آنے نہ دے جس سے تم کیا کرتے ہو؟ ناپسند کرتے ہو۔ کوئی آدمی ہے جسے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر میں آنا ناپسند کرتے ہیں، اور بیوی کیا کرتی ہے؟ اس کو آنے نہیں دیتی، تو یہ اچھی بیوی کی علامت ہے۔ اور اگر آنے دے رہی ہے آپ کے گھر میں تو یہ صحیح کام نہیں ہے، یہ حق ہے آپ کا کہ آپ اس کو وہ حق پورا کیجیے۔ اگر آپ اس کو نہیں دیں گے وہ حقوق تو کیا ہوگی؟ کل ہو کر کے یہی سب کام کرے گی، جذبات ہے اس کے۔ تو ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آج لوگ مارنے لگتے ہیں، بیویوں کو بہت مارتے ہیں، اور اس طریقے سے مارنے لگتے ہیں ظالمانہ سفاک طریقے سے کہ اس کی ہڈی پسلی کو توڑنے پر لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی آدمی اپنی بیوی کو اس طریقے سے مارتا ہے یا اپنے غلام کو اس طریقے سے مارتا ہے جیسے جانور ہوں، اور حالانکہ وہ دن کے کسی وقت میں، صبح میں یا شام میں یا رات میں اس کے ساتھ ہم بستری کرنے والا، اس کے ساتھ سونے والا، اس کے ساتھ رہنے والا ہے، اور وہ ایسا کام کر رہا ہے، اس کو ایسے کام کرنے پر شرم نہیں آتی، شرم آر نہیں آتی کہ ایک آدمی سے محبت کی بات کرنا ہے کچھ دیر کے بعد، اور اسی کے ساتھ ابھی ہم اس کے ساتھ ظالمانہ طریقے سے پیش آ رہے ہیں، غصے پر قابو نہیں پا رہے ہیں، تو یہ کام صحیح نہیں۔ مارنا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس کو نماز پڑھائیے، نماز نہیں پڑھتی ہے، قرآن نہیں پڑھتی ہے، اس کے ساتھ سختی کیجیے۔ اور کیسی سختی کیجیے؟ ڈانٹ ڈپٹ والی پہلے کیجیے، اس سے نہیں ہوتا تو بستر الگ کیجیے، بستر نہیں ہوتا الگ، تب جا کر کے آپ مسواک جیسی ڈنڈی سے ماریے جس سے اس کو تکلیف نہ ہو، صرف ادب سکھانا ہو۔ لیکن آج تو فوراً ہاتھ اٹھتے ہیں اور زبانیں اٹھتی ہیں، گالیاں بکتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ مومنوں کا کام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ آپ کو اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے باغیرت بنایا ہے، عزت دار بنایا ہے۔ ہماری جو زبان ہے، میٹھی زبان ہے، اس کو اپنائیے اور دنیا کو دکھلائیے کہ ہم کیسے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور کتاب و سنت پر چلنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔